السلام علیکم میرے دوستو، میں آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو یہ بیان کروں گا کہ ترغت غازی کون تھے اور ان کی موت کیسے ہوئی۔ لیکن ویڈیو بیان کرنے سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے کردار کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جنہوں نے 126 سالہ زندگی میں اسلام کے نام پر کئی جنگیں لڑی اور لاکھوں کافروں کو جہنم واصل کیا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ ہم آپ کو اسلام کے اس عظیم مجاہد کے بارے میں بیان کریں گے۔ کئی قبیلے کی طاقت اکثر ایک شخص کو ہی مانا جاتا تھا جو بڑے بہادر تھے۔ محققین نے اس بہادر شخص کا نام ترغت غازی بیان کیا ہے۔ ترغت غازی اسلام کے ان مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے تقریباً 1 صدی تک اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی خاطر کفار سے جنگیں لڑی ہیں۔ تاریخ انہیں اس لیے بھی جانتی ہے کہ ان کی شجاعت اور بہادری بے مثال تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے ترغت غازی اتنے بہادر تھے کہ وہ اکیلے 20 آدمیوں سے لڑ سکتے تھے، اور اگر ان کی آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہو تو بھی بخوبی لڑتے تھے۔ اردو کی تاریخ کی کتب میں ان کا نام نور گل بھی بیان کیا گیا ہے۔ ترغت غازی نہایت خوبصورت نوجوان تھے، جبکہ اس عظیم مجاہد نے میدان جنگ میں جرأت کی وہ عظیم مثالیں قائم کی ہیں جسے سن کر ہر مسلمان میں جہاد کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ کلہاڑی سے جنگ کرنے والے اس عظیم مجاہد کا ہتھیار آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور وہ ہے کلہاڑی، اور ہزاروں لوگ اس کلہاڑی کو دیکھنے عجائب گھر جاتے ہیں۔ ترغت غازی کو کلہاڑی چلانے والا ماہر جنگجو مانا جاتا تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی ترغت غازی کے ہتھیار کو قدیمی جنگوں کے ہتھیاروں میں مضبوطی میں سب سے پہلا نمبر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ترغت غازی نے ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کا ساتھ دیا تھا۔ ترغت غازی نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ میں عثمان غازی کے ساتھ تھے۔ سن 1299 میں آپ کو عثمان غازی نے اناگول کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے اناگول کو فتح کیا اور 36 سال تک اس تاریخی شہر کے گورنر رہے۔ ترغت غازی کا انتقال ایک جنگ میں ہوا۔ ترغت غازی نے 126 سال کی طویل عمر پائی، چنانچہ ترغت غازی کو ارطغرل غازی کے مزار میں پہلے دفن کیا گیا۔ بعد میں کسی وجہ سے ان کی لاش کو اینوول کے شہر منتقل کیا گیا جو سب سے پہلے ترغت غازی نے فتح کیا تھا۔ یہ ہے اسلام کا وہ عظیم مجاہد جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کے تمام مجاہدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔